ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے پاور پلانٹس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکی صدر کی ایک اور دھمکی، فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا سلسلہ تبھی رکے گا جب وہ میز پر بیٹھیں گے۔ منگل کو ایران کے ساتھ مذاکرات کیے، تہران پر زور دیا کہ وہ معاہدہ کر لیں۔ ٹرمپ نے آبدہ ہرمز پر 20% فیس کی شرط واپس لے لی۔ امریکہ نے ایک بار پھر ایران کی ناکہ بندی کر دی۔ ساحلی علاقوں پر مسلسل چوتھے روز بھی حملے، بندر عباس، سریک، کشم اور چابہار میں دھماکوں کی آوازیں۔ سینٹ کام کے مطابق ایران پر حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کر لیا۔ لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جنگی جہازوں نے اہداف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنایا۔ امریکی حملوں پر ایران کا جوابی وار، اردن کے ازرق ایئر بیس پر حملے۔ سرکاری ٹی وی نے ویڈیو جاری کر دی۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے کمانڈ، ایندھن اور ساز و سامان کی تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویت میں امریکی فوجی لاجسٹک اور سپورٹ سینٹر کو ہدف بنایا۔ ایران امریکہ کشیدگی، خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ امریکی خام تیل کی قیمت $80.6 فی بیرل ہو گئی۔ برنٹ کروڈ آئل بھی $86.7 پر ٹریڈ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 2500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں رات گئے بارش، آسمان سے گرتی بوندوں نے گرمی بھگا دی۔ گجرات، وزیر آباد اور ننکانہ میں بھی رمجھم۔ چنیوٹ میں دیوار گرنے سے خاتون جان بحق۔ امریکی حملوں پر ایران کا جوابی وار، اردن کے ازرق ایئر بیس پر حملے۔ سرکاری ٹی وی نے ویڈیو جاری کر دی۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے کمانڈ، ایندھن اور ساز و سامان کی تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویت میں امریکی فوجی لاجسٹک اور سپورٹ سینٹر کو ہدف بنایا۔ امریکی اڈوں کے خلاف ڈرون آپریشنز حتمی فتح تک جاری رہیں گے۔ آبدہ ہرمز امریکہ کی شرارتوں کے خاتمے تک بند رہے گی۔ خطے سے گیس و تیل باہر جانے نہیں دیں گے۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے صاف صاف بتا دیا۔ ٹرمپ میدان جنگ میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے۔ جن لوگوں نے ہمارا ملک توڑنے کی کوشش کی وہ خود دیکھیں، کامیاب ہوئے یا ناکام۔ امریکی صدر کے بیان پر مسعود پزشکیان کا رد عمل۔ ایرانی صدر نے کہا ہم اپنے ملک کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی بولے امریکہ نے دوبارہ بحری ناکہ بندی کر کے معاہدہ مکمل طور پر ختم کر دیا۔ فوجی حملے اور ناکہ بندی ہمیں مجبور نہیں کر سکتے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اہم ترین دورہ ترکیہ، صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات۔ خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ سپہ سالار کی ترک سیاسی اور عسکری قیادت سے بھی اعلیٰ سطح ملاقاتیں۔ مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری کے فروغ کے لیے مشترکہ ویژن پر زور۔ ترک وزیر قومی دفاع سے علاقائی صورتحال پر بات چیت۔ ترک جنرل سٹاف کے چیف سے پیشہ ورانہ معاملات اور تعاون پر گفتگو۔ جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش۔ شاندار خدمات پر ممتاز خدمات کا تمغہ بھی عطا کیا۔ سید عاصم منیر کا ترک لینڈ فورسز ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ۔ مصطفیٰ کمال عطا ترک کے مزار پر حاضری، پھول رکھے۔ جدید ترکیے کے بانی کو خراج عقیدت پیش۔ وزیر اعظم کی ہاسٹنگ کے سعودی عرب پر حملوں کی شدید مذمت۔ برادر ملک کی سلامتی اور خود مختاری کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ شہباز شریف نے کہا سنگین اقدامات سے خطے کے امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان باہمی اعتماد اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے شہداء کی توہین کی۔ جے یو آئی سربراہ کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر سیاسی قیادت سیخ پا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ فوج کی قربانیوں کو تنخواہ سے جوڑنا مناسب نہیں۔ قربانی نظریہ اور وطن سے وفاداری کے لیے ہوتی ہے، کوئی محض تنخواہ کے لیے جان نچھاور نہیں کرتا۔
وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا شہداء کے حوالے سے سیاسی گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے بیان شہداء کے ورثہ کی دل آزاری قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی بھی تنقید، کہا شہادت کا راز دنیا داروں اور تنخواہ داروں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا فوج پاکستان کو سلام اور شہداء کو زبردست خراج عقیدت۔ کہا سیاست اپنی جگہ لیکن ملک و قوم کے محافظ اداروں کا احترام سب پر لازم ہے۔ اشتعال انگیز بیانات اور دشمن کے پروپیگنڈے کو تقویت دینے والا طرز عمل قابل مذمت ہے۔ وطن کے دفاع کے لیے قربانیاں فراموش نہیں کی جا سکتی۔ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی آزاد کشمیر کا امن تباہ کرنے کی کوشش، راولا کوٹ میں سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں پر حملہ، خودکار ہتھیاروں اور گولہ بارود کا استعمال، مسلح جتھوں کی فائرنگ سے رینجرز کا جوان شہید، 11 زخمی۔ پونچھ ڈویژن بیٹھک بلوچ میں کلیئرنس آپریشن کے دوران شرپسندوں کی فائرنگ، پولیس کانسٹیبل عاقب جامع شہادت نوش کر گئے، فیڈرل کانسٹیبلری اہلکار شہزاد زخمی ہو گئے۔ آزاد کشمیر حکومت کا شرپسندوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کا اعلان، سابق مقدمات کی واپسی کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا۔ دوبارہ قانونی کارروائی کا آغاز، سرگنا مہران کے قریبی ساتھی ظہیر سمیت 6 ملزمان گرفتار۔ کالعدم ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کا امن و معاملات زندگی سبوتاژ کرنا چاہتی ہے۔ حقوق کے نام پر احتجاج، بلیک میلنگ اور پروپیگنڈے کی سیاست کو مستقل ہتھیار بنا لیا۔ انتشار پسندوں کا واحد مقصد پاکستان مخالف بیانیے کو ہوا دینا اور افواج پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی ہے۔ سیکریٹری داخلہ آزاد کشمیر چودھری گفتار حسین اور سیکریٹری تعلیم قاضی عنایت اللہ کی پریس کانفرنس، کہا انتشاری ٹولہ طلباء، خواتین اور بچوں کو بطور انسانی ڈھال استعمال کر رہا ہے۔ عوام نے ان کا ایجنڈا مسترد کر دیا۔ ریاست دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوگی۔ تمام شاہراہوں کی مکمل کلیئرنس تک آپریشن جاری رہے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آزاد کشمیر معاملے پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ، کہا کمیشن میں سزا اور جزا کے ساتھ حقائق کو بھی سامنے لایا جائے۔ مظاہرین کو بات چیت کی پیشکش، بولے احتجاج تا حیات نہیں ہوتے، اب اسے ختم کرے، ہمیں نظام میں رہتے ہوئے حقوق حاصل کرنے ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی انتخابی عمل کا بائیکاٹ کرنے والی جماعتوں کی مذمت۔ بلوچستان میں آپریشن شابان پوری طاقت سے جاری، مزید 6 خوارج انجام کو پہنچ گئے، تعداد 85 ہو گئی۔ ہلاک دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود، راکٹ لانچر، موبائل فونز اور دیگر سامان برآمد۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک 123 دہشت گرد انجام کو پہنچ چکے۔ مکمل خاتمے تک آپریشن شابان جاری رکھنے کا عزم۔ فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج اور جماعت الاحرار کا گٹھ جوڑ بے نقاب، کراچی رینجرز کیمپ آفس حملے کا ماسٹر مائنڈ گرفتار، دہشت گردوں کو ہتھیار فراہم کرنے والے سمگلرز بھی پکڑے گئے۔ سرغنہ قاری بشیر کے اہم انکشافات، تمام جرائم کا اعتراف کر لیا، کہا افغانستان میں فتنہ الخوارج کی قیادت نے حملے کی ہدایت کی، تربیت بھی افغان سرزمین پر ہی دی گئی۔ خارجی نور ولی نے پلاننگ کی اور معلومات بھارتی پراکسی کو دی۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق حملہ کرنے والا ایک دہشت گرد باجوڑ کا رہائشی اور 3 افغانی تھے۔ حملے کی تیاری کی ویڈیو بھی برآمد۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل ڈاکٹر آکاش کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ وزیر داخلہ سندھ کی ورثہ کو فوری انصاف کی یقین دہانی۔ پولیس کا واقعے میں ملوث ملزموں کی نشاندہی کا دعویٰ، حکام کے مطابق مبینہ قاتلوں کا تعلق بین الصوبائی گروپ سے ہے۔ اور لاہور، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں ابر رحمت، آسمان سے گرتی بوندوں نے موسم خوشگوار کر دیا۔ گجرات، وزیر آباد اور ننکانہ میں بھی رمجم، چنیوٹ میں دیوار گرنے سے خاتون جاں بحق۔